اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آج کی یہ بابرکت نشست شادی کے سلسلہ میں حصول برکت و فیض کے لیے سجائی گئی ہے. نفس کے خلاف جو جہاد ہے اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جب بیٹے اور بیٹی کی شادی کی جائے تو اس ماحول میں بھی رب کے حبیب کے ترانے گائے جائیں. آج کے اس پرفتن دور میں یہ بہت بڑا جہاد ہے کہ بندہ اپنی خواہش نفس کو مارتا ہوا اور خود کو برائی سے بچاتا ہوا محبوب کے قدموں میں حاضر ہو جائے. سب سے پہلے تو بانیان محفل کو اس پر پرزور مبارکباد کہ انہوں نے اپنی زندگی کی ایک طریق رات کو ذکر سرکار سے روشن کر لیا اور انشاءاللہ اس روشنی کے طفیل آنے والی ازدواجی زندگی بھی خوشیوں سے مالا مال کر دی جائے گی. زیرک احباب تشریف فرما ہیں، پروفیسر حضرات، خود ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہیں میزبان کی حیثیت سے، اور دیگر احباب جو دور دراز سے چل کر آئے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کہاں نادر حافظ کے قریب سے بھی کچھ دوست آج کا خطاب سننے کے لیے تشریف لائے ہیں. تو میں کوشش کروں گا کہ سب کو کچھ نہ کچھ جو میرے بس میں ہو میں وہ آپ کو تحفتاً پیش کر سکوں. حضرات ذی وقار، اس سے بڑی کوئی خوش قسمتی نہیں ہے کہ بندے کو حضور کی محفل میں بیٹھنا نصیب ہو جائے. امام نابلسی اپنی کتاب اصلاح اعمال میں تحریر فرماتے ہیں. اصلاح اعمال کتاب کے اردو ترجمے کا نام ہے اور بآسانی یہ کتاب اویلیبل ہے مکتبے کے اوپر. حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے دائیں پہلو میں ہمیشہ خلیفہ بلا فصل امام المتقین، وہ شخصیت جس سے بڑھ کر کسی کو قرب رسول نصیب نہیں ہوا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دائیں پہلو میں ہمیشہ حاضر خدمت ہوا کرتے تھے. ایک دن ایک شخص، میں آپ کی بھرپور توجہ چاہتا ہوں، ایسی محافل روز روز سجائی نہیں جاتی اور ایسی روحانیت بھی کبھی کبھی نصیب ہوتی، تو میں بھی آپ کو وہ باتیں دینا چاہتا ہوں جن سے ممبر ناآشنا ہے، بات نہیں کی گئی. دیہاتی آدمی جی، انتہائی سادہ لباس، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میرے آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر آپ اٹھیں اور اس بندے کو ذرا جگہ بیٹھنے کے لیے. اللہ جس کے لیے حضور سیدنا ابو بکر سے فرما دیں کہ آپ اپنی جگہ اس بندے کو بیٹھنے کے لیے دے دیں، اس بندے کا مقدر دیکھیے. انتہائی عرابی ہے جس کو آج ہم اپنی پنجابی زبان میں پینڈو کہتے ہیں، اردو میں دیہاتی کہتے ہیں، عربی میں اس کو عرابی کہتے ہیں. وہ حضور کے پاس چند گھڑیاں بیٹھا، حاضر خدمت رہا، قدم بوسی کی اجازت لے کے چلا گیا. صحابہ کو یہ منظر
بڑا اجنبی محسوس ہوا، اس سے پہلے کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ جب وہ چلا گیا تو غلاموں نے عرض کیا آقا پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا، اس بندے میں ایسا کون سا کمال تھا کہ جو امت میں سب سے بڑا پرکمال شخص ہے، اسے اٹھا کے آپ نے اس بندے کو اپنے پاس بٹھایا؟ تو جواب سنیے گا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وجہ یہ ہے جن لفظوں سے یہ بندہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے دنیا میں کوئی اور بندہ وہ لفظ استعمال، جن لفظوں سے یہ بندہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے ان لفظوں سے کوئی اور مجھ پہ درود نہیں پڑھتا۔ میرے آقا کی ذات پر درود کہاں نہیں پڑھا جا رہا؟ اگر آپ کی توجہ ہو دال تو ایسے مجمع سے لوں تو بات ہے نا جی، کون سی ایسی جگہ ہے فرش پر یا عرش پر، مشارق و مغارب کی وسعتوں میں، جہاں پر میرے حضور پر درود نہیں پڑا جا رہا؟ کوئی خطہ، کوئی ٹکڑا زمین کا آسمان کا ایسا نہیں جہاں سے حضور پر درود نہیں پڑا جا رہا۔ آقا فرماتے ہیں جو لفظ یہ بولتا ہے وہ لفظ کوئی نہیں بولتا، اور میرے آقا کی ذات گرامی پر بے شمار ہر لحظہ ہر لمحہ درود پڑا جا رہا ہے۔ جو بے شمار درود کے لفظ جانتا ہو اسے تاجدار ختم نبوت کہا جاتا۔ کوئی وسعتیں ہیں ایک ایک بندے کا، جنوں بشر کا، فرشتوں کا، نبیوں کا، رسولوں کا درود۔ میرے آقا نہ صرف درود جانتے ہیں، نہ صرف پڑھنے والے کو جانتے ہیں، الفاظ بھی جانتے ہیں کن لفظوں سے درود پڑھا جا رہا ہے، کہ جن لفظوں سے یہ پڑھتا ہے ان لفظوں سے کوئی اور بندہ مجھ پہ درود نہیں پڑھتا۔ حضرات ذوالفقار پتہ چلا حضور کی بارگاہ میں درود پڑھنا ایسی سعادت ہے کہ اس سعادت کو حاصل کرنے والا کبھی قرب مصطفیٰ سے محروم نہیں رہ سکتا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور مل کے کہنے لگے مجھے لگتا ہے میں منافق ہو گیا۔ کہا تمہیں ایسا کیا ہوا تم منافق ہو گئے؟ یہ وہی صحابی ہیں جن کو آقا کریم نے یہ حدیث سنائی تھی کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ بات حضرت ابو بکر صدیق سے انہوں نے کہی، آپ نے کہا چلو ان کے پاس چلتے ہیں جو ظاہر بھی جانتے ہیں اور باطن بھی جانتے ہیں۔ توجہ ہر بندے کی ہے جی۔ حضور کی بارگاہ میں حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا یا رسول اللہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ فرمایا حذیفہ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ سنیے گا خدا کی قسم، حضرت حذیفہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ کے پاس بیٹھتے ہیں کائنات بھول جاتی ہے، آقا جب گھر جاتے ہیں کیفیت بدل جاتی ہے، پھر وہ مزہ نہیں رہتا جو یہاں آپ کے قدموں میں بیٹھ کر مزہ ہے۔ بیوی بچوں میں جاتے ہیں، کاروبار کی طرف چلے جاتے ہیں، اپنے کھیت کھلیان کی طرف چلے جائیں، وہ کیفیت نہیں رہتی جو یہاں آپ کی بزم میں بیٹھ کر کیفیت ہے۔ ہر بندہ دل کا دروازہ کھولے۔ حضرات ذوالفقار جب حضرت حذیفہ نے یہ عرض کی تو میرے آقا نے فرمایا حذیفہ جو میرے پاس بیٹھنے سے تم پہ کرم ہوتے ہیں، اگر تم اسی کیفیت میں رہو رب کے فرشتے آسمانوں سے اتر کر تم سے ہاتھ ملا کے کہیں یہ ہیں وہ جنہیں قدمین مصطفیٰ میں بیٹھنا نصیب ہوا۔ اگر آپ نے توجہ فرمائی ہے تو جو مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھ جائے یہ ہے اس کا مقام و مرتبہ۔ اور رب ذوالجلال کی قسم ہیں ایسے لوگ جن کی آنکھوں کو روز جلوہ یار نصیب ہوتا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ میرے آقا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم نے کعبے کا طواف کر لیا ہے تو آنے کا مقصد حل ہو گیا، لیکن وہ کیا جانے کہ یہاں آ کر بھی یہ دعویٰ نہیں کہ قبول ہے، مگر میرے محبوب کا کرم دیکھو،
سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، میرے آقا نے فرمایا جو بندہ میری مسجد میں 5 نمازیں پڑھ دے، رب ہر نماز کے بدلے میں مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔ ہر نماز کے بدلے میں، توجہ ہے ساتھ۔ تو چونکہ شادی کا موقع ہے، 2 باتیں میں اصلاح کے طور پہ کہوں اور اس کے بعد پھر گفتگو آگے چل نکلے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ جانتے ہو سب سے برا کھانا کون سا ہے؟ شادیاں ہر گھر میں ہوتی ہیں، پروفیسر حضرات کو میں یہ تحفہ پیش کر رہا ہوں، شادیاں تو ہر گھر میں ہوتی ہیں، ہر گھر کی ضرورت ہے، نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ ہے۔ سب سے برا کھانا کون سا ہے؟ عرض کی حضور آپ ہی جانتے ہیں، آپ ہی بتائیں۔ سب سے برا کھانا کون سا ہے؟ فرمایا سب سے برا کھانا اس ولیمے کا ہے، اس شادی کا ہے جس کو امیر تو کھا جائیں مگر محلے کا کوئی غریب اس کو کھانے نہ آئے۔ یہ ہے رب کے حبیب کی کرم نوازیاں۔ کہا اس کھانے کو، اس دسترخوان کو شاندار نہ سمجھو جسے بڑے بڑے لوگ کھا جائیں، وہ برا کھانا ہے۔ اچھا کھانا وہ ہے جسے امیر بھی کھائے ساتھ ساتھ غریب بھی کھائے۔ تو یہ صرف ایک بات میں نے یہ کرنی تھی۔ اب ہر گھر میں شادی ہوتی ہے، ہر شادی کے وقت جب اپنی شادی کے کارڈ لکھنے لگو فرق کوئی نہیں پڑتا۔ میرے آقا کا یہ فرمان یاد رکھیے، کہیں آپ کے لاکھوں روپے لگا کر پکایا ہوا کھانا رب کے حبیب کے کہے مطابق برا کھانا نہ بن جائے۔ اچھے لوگوں کی شادی ہو تو کھانا بھی اچھا ہونا چاہیے، اور کھانا اچھے پکوان سے نہیں ہوتا، کھانا اچھا تب ہوتا ہے جب اس کھانے کو غریب لوگ بھی آ کر کھائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار سورہ رعد سے آیت نمبر 38 میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ حبیب ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں اور ہم نے ان کے لیے انتخاب کیا کیا تھا؟ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی بنائی، اولاد بھی رکھی۔ سبحان اللہ، ایسے نہیں بھائی، سبحان اللہ۔ جس موضوع کو میں نے چھیڑا ہے ذرا آپ دل کھولیں اپنا۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے اور پھر کیا کیا؟ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ان کے لیے بیویوں کا انتخاب بھی کیا، پھر انہیں اولاد بھی دی۔ یہ آیت سورہ رعد کی 38 نمبر آیت ہے، اور قرآن ہر گھر میں ہے، قرآن پڑھا کیجئے۔ قرآن پڑھنے کے بڑے کمال ہیں جی۔ قرآن صرف مردے بخشوانے نہیں آیا جی، یہ دلوں کے زنگ کو دور کرنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن پڑھیے، قرآن پڑھنے سے زندگی بھی روشن ہو جاتی ہے، آنکھیں بند ہونے کے بعد قبر بھی روشن ہو جائے گی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر جو قرآن نازل ہوا ہے، ہم نے نبیوں کے لیے بیویاں بھی رکھی، پھر اولاد بھی رکھی۔ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے جو نبی کی بیوی ہو اس کا انتخاب رب کیا کرتا۔ میں نے تقریر شروع کر دی ہے جناب، اگر توجہ ہے ہر بندے کی۔ قرآن ہے وَجَعَلْ، جب دلہن لانی ہے نا تو آؤ میں اس دلہن کی بات سناؤں جو میرے محبوب کی دلہن ہے۔ اللہ چند باتیں میں نے کرنی ہے لیکن توجہ پوری۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، رسول ہم نے بھیجے آپ سے پہلے بھی، ان کے لیے بیویاں بھی ہم نے منتخب کی، اولاد بھی دی ہم نے انہیں۔ نبی کی بیوی کا انتخاب رب ذوالجلال خود کرتا ہے۔ جس معیار کا بندہ، اس معیار کی بیوی، جس معیار کے آدم تھے اسی معیار کی ان کی بیوی تھی۔ اگر سارا مجمع میرے ساتھ رہے، اب سلسلہ خود چلاتے چلے جاؤ۔ جو نبی جس مقام پر تھا اس کے مقام کا لحاظ رکھتے ہوئے رب ذوالجلال نے اس کے لیے بیوی کا انتخاب کیا، اور اب دل تھام کے بیٹھو، باری اس کی آئی جو نبیوں کا نبی ہے، رسولوں کا رسول ہے، پیغمبروں کا پیغمبر ہے، اماموں کا امام ہے۔ جو نہ ہوتا رب اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ کرتا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی
کی. اللہ توجہ اگر ہر بندے کی ہے تو سلامت رہے. جزاک مصطفیٰ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان ہے تو انتخاب پھر اسی معیار کا ہوا. جب باری عبد المطلب کی حویلی میں بننے والے دولہے کی آئی تو اب سوچئے بیوی کس معیار کی رب نے چنی ہوگی. اس معیار کی بیوی. پڑھے لکھے احباب تشریف فرما ہے، مجھے تشریح کی ضرورت نہ پڑے، فکرہ اتنا وزنی ہے اگر سوچتے رہو رات کو نیند نہ آئے. معیار کیا تھا؟ جس زمانے میں کوئی بیٹی کا باپ بننا پسند نہیں کرتا، جس زمانے میں بیٹی زندہ گڑا کھود کر دفن کر دی جاتی ہے، جس زمانے میں بیٹے کا باپ بننے پر سینہ چوڑا کیا جاتا ہے، مگر بیٹی پیدا ہو جائے لوگ سمجھتے ہیں منہ کالا ہو گیا ہے، اس زمانے میں رب نے جسے طاہرہ بنایا ہو وہ محمد کی بیوی بنائی جاتی. کچھ باتیں ایسی ہیں جن سے پردہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن چونکہ پروفیسر حضرات معاشرے کے استاد تشریف فرما ہیں تو پھر ایک تحقیقی فکرہ، سوائے میرے نبی کی پہلی دلہن کے دنیا کی تاریخ میں کسی بی بی کا نام خدیجہ نہیں ہے. تحقیق کریں، جستجو کریں، کبھی آپ نے سنا ہو، کبھی آپ نے پڑھا واحد بی بی ہے یہ جس کا نام خدیجہ ہے. اس کی وجہ ہے کہ صرف ان کا نام ہی خدیجہ کیوں ہے؟ یہ وجہ پھر صحیح، یہ وجہ، یہ سارے بولو یہ وجہ پھر صحیح، اور یہ وجہ ہے بھی حجرے کی. ہاں، اور آپ پوچھ کے دیکھ لینا جی کہ بتائیے رات کو ایک بندے نے کہا اس کی وجہ ہے، وجہ آپ بتا دیں. رب نے چنی وہ جو اس وقت میں طاہرہ تھی. طاہرہ جو بت کے قریب جائے طاہرہ نہیں ہو سکتی، جو رب سے شریک ٹھہرائے طاہرہ نہیں ہو سکتی. اور ہر بندہ توجہ کرے، کافر جس کے قریب آئے وہ بھی طاہرہ نہیں ہوتی. اس زمانے میں لقب کیا تھا پروفیسر صاحب؟ طاہرہ. بی بی خدیجہ الکبریٰ کا وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی مستقبل میں اس نے اس کی بیوی بننا تھا جس کے بارے میں رب کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اللہ اکبر یا رسول اللہ، حق ساتھ ان کی بیوی جو رب کا حبیب ہے. توجہ ہے سامعین، ایک بندہ عالم دین ہو نا، قرآن کا حافظ ہو، حافظ قرآن کی شادی کرنی ہو تو رشتہ تلاش کیا جاتا ہے. اب کئی رشتے یہ سوچ کے چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ ہمارا بیٹا تو حافظ قرآن ہے، ذرا بہو بھی سوچ سمجھ کے آئے گی. وہ جو پچھلی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں نا، میں چاہتا ہوں وہ بھی ذرا توجہ فرمائیں. ہاں جی، کیونکہ ان کی یہ ڈائری پھر اعظم نوری صاحب تک بھی پہنچنی ہے نا، اس لیے کہہ رہا ہوں ذرا غور سے سنیں میری اس بات کو. حافظ قرآن کی شادی کرنی ہو تو بڑا ٹھوک بجا کے دیکھا جاتا ہے وہ ہمارا بیٹا حافظ قرآن ہے، ہمیں یہ رشتہ بھی پسند نہیں، یہ بھی پسند نہیں، یہ بھی معیار کا نہیں، یہ بھی معیار کا نہیں، یہ بھی معیار کا نہیں. اچھا، جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو اس کو تو معیار کی بہو نہیں ملتی، جس کا بیٹا وارث ہے اور حامل قرآن ہو بتاؤ اس کی دلہن پھر کیسی بنائی گئی ہو. یہ توجہ کا نعرہ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، وہ سارے پروفیسر بیٹھے ہیں اس لیے میں نے پھر صحیح کہا نا، وہ جو پیچھے پروفیسر بیٹھے ہیں. تو پھر سوچیں کہ کیا ہے، اس قدر معیار کی خاتون ہے، کبھی کھڑے ہو کے کسی کا استقبال نہیں کیا. سنیے ذرا، کبھی کھڑے ہو کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کسی کا انتظار نہیں کیا. اور معیار دیکھیے، میرے حضور کی دلہن کا معیار یہ ہے، میرے آقا کی 11 ازواج ہیں. کتنی ہے؟ کتنی ہے؟ پھر بول رہے ہیں کتنی ہے؟ رب نے نبی کو اختیار دیا ہے.
اور جس کے پیٹ میں کبھی مروڑ اٹھے نا کہ بدن ظاہری تو ہمارا بھی ویسا ہی ہے، اسے کہیں ان کی 4 تھی، ان کی 11 تھی، تمہیں 4 سے زیادہ تجاوز کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر فرق تو ہے نا۔ اور حضرات ذی وقار، بیوی ایک ایسی چیز ہے جو کبھی احترام نہیں کرتی، ناراض نہیں ہونا، وہ عقیدت، آپ میرے ہاتھ چومیں گے، پاؤں چومیں گے، میری بیوی نہیں چومے گی۔ میں نے بات اپنے سے شروع کی ہے نا، جتنے بھی پروفیسر ہیں بھائی، آپ پروفیسر ہوں گے کالج میں، گھر میں تو نہیں ہے، توجہ ہر بندے کی چاہیے مجھے۔ آپ بہت کچھ ہوں گے، افسر ہوں گے، آپ کے نیچے ہزاروں لوگ کام کرتے ہوں گے، آپ کی بڑی چلتی ہوگی، لیکن بیوی کی چلتی ہے ہم پہ، توجہ چاہتا ہوں ہر بندے کی۔ مگر واحد ہستی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، جن کے قدموں میں بیویوں نے سب کچھ نثار کر کے کہا، آقا جو کچھ تھا آپ کا ہے، میں بھی آپ کی ہوں، آپ کہتے چلے جائیں گے، کام ہوتا چلا جائے۔ کائنات کی واحد ہستی میرا نبی ہے، ملیکۃ العرب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا معیار جس قدر بلند معیار ہو، فضیلت بھی پھر اتنی ہی بلند ہوتی ہے۔ 11 بیویاں، ساری بے مثل و بے مثال، ساری وراء الورا، مگر اس کا مقام یہ ہے، اس کی انفرادیت یہ ہے، رب کا سلام آیا تو خدیجہ کو آیا۔ اگر آپ وزن محسوس کریں میری بات کا تو آپ کی مہربانی۔ بیوی، ہر بیوی نبی کا پہلو نصیب ہوا ہے سب کو، مگر یہ وہ ہے جسے سب سے پہلے محمد کا پہلو نصیب ہوا ہے۔ رب کا، اللہ کا سلام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو آیا، اے محمد جو آپ کا کھانا لے کے آ رہی ہے، جب آپ کے پاس آ جائے اسے مجھ رب کا سلام پہنچا دیں، رب کا سلام پہنچا دیں۔ ایک فکرہ کہوں آج کی زبان میں تبدیل کر کے، جسے تم اور میں سلامی دیں وہ بہو اور ہوتی ہے، جسے رب سلام کہے وہ اور ہوتی، جسے رب سلام کہے وہ، توجہ ہے بھائی، تھک گئے ہو تو چھوڑوں۔ رب کی طرف سے سلام آنا اور ہے، خاندان کے بزرگوں کی طرف سے سلام آنا اور ہے۔ اور پھر سنیے، جب شادی طے ہوئی، بارات آئی حضور کی سیدہ خدیجہ کے گھر، ورقہ بن نوفل نے اس طرف سے کفالت کی ذمہ داریاں سر انجام دیں، اور حضرت ابو طالب نے اس طرف سے۔ میں بیٹی کا باپ ہوں، اور آپ میں سے بھی بہت سے جو شادی شدہ ہیں بیٹیوں کے باپ ہوں گے، فکرہ کہوں گا تشریح مت مانگنا، صرف سرور لینا۔ پیغام کس نے بھیجا تھا؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ہاتھ حضور کے گھر پیغام بھیجا تھا۔ جب حضرت ابو طالب کو پتہ چلا کہ خویلد کی بیٹی کا پیغام آیا ہے تو اس وقت قبول نہیں کیا، اپنے بھائی حمزہ کو بلایا اور بلا کے کہا، ہم عرب کے سردار ہیں، آپ جائیں اور ورقہ بن نوفل سے خدیجہ کا رشتہ مانگیں۔ اللہ اکبر، جسے سمجھ آئی ہے وہ بولے گا۔ جیسے خطابت فن ہے، سماعت بھی فن ہے۔ ارے شرم و حیا کے پیکر غیرتوں کے امین جانتے تھے اگر ہم نے پیشکش ایسے قبول کر لی تو بیٹیاں پیغام بھجوانا شروع کر دیں گی۔ کہا حمزہ پیغام چاہے آیا ہے، تم جا کے رشتہ مانگو۔ پتا چلے بیٹیوں کا ہاتھ مانگا جاتا ہے، بیٹیاں پیغام نہیں بھجوایا کرتی۔ جس کو کبھی یہ سوچ آئے نا حضور کے خاندان کی عظمت سوچنے کے بارے میں، صرف اتنا سوچ لے، یہ جو تیری اور میری بیٹی کو رب نے شرم و حیا عطا کی ہے، اور اس شرم و حیا کے پیش نظر وہ اپنی پسند تیرے سامنے ظاہر نہیں کرتی، تو پھر سلام کرنا نبی محمد پالنے والوں کو کہ جس نے قیامت تک آنے والی ہر بیٹی کی عزت اس وقت بچانے کا بندوبست کر دیا ہے۔ جب بیٹی والے باپ کے سامنے کوئی آ کے کہتا ہے نا تیری بیٹی کا رشتہ چاہیے، باپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ غیرت والے گھر میں آیا ہے۔ اولاد کہہ دینا تو اسی باپ کی نظریں محلے میں نہیں اٹھتی۔ آپ رشتہ مانگیں،
طے ہو گئی، میرا پیغام پہنچ گیا، بہت بڑا میسج دینا چاہتا تھا، وہ چلا گیا۔ حضرات جب شادی ہوئی، سارا کچھ ہوا، بارات گئی، 401 گھر تھا مکہ میں۔ میرا حق بنتا تھا کہ مجھے داد دی جاتی، مرضی ہے آپ کی، مگر میرا حق ضرور بنتا تھا۔ 401 گھر، اور ان میں کوئی سچے چودھری ہیں، کوئی جھوٹے چودھری ہیں عرب کے۔ حضرت ابو طالب نے حضور کی شادی سے پہلے، جیسے یہ رات ہے نا، اس رات کو اس وقت کا مروجہ 401 گھروں پر عرب کے سچے سردار نے چراغاں کر دیا۔ کتنے گھروں پہ؟ کوئی ایک یہ نہیں کہہ سکا میں نے اپنے گھر کو سجانے نہیں دینا۔ بیٹھے ہو بیٹھے ہو بیٹھے ہو، کسی نے نہیں کہا۔ کوئی ابو الحکم بنا پھرتا تھا، کوئی کچھ بنا پھرتا تھا، کوئی کچھ، کسی نے بھی ابو طالب کے سامنے زبان نہیں کھولی ہم نہیں سجانے دیں گے، ہمارا گھر چھوڑ کے دوسرے کا گھر سجاؤ۔ سب کا اپنی زبانیں بند رکھنا اس بات کی دلیل ہے جھوٹے سردار اور ہوتے ہیں، عرب کے سچے سردار اور ہوتے ہیں۔ اللہ گھر سج۔ اب اگلے دن گئی بارات، لیجئے ڈاکٹر صاحب آج جمعے پہ نہیں تھے تو پھر یہ تحفہ لیجئے، ایک فکرے میں جمعہ گئی بارات، میسرا غلام تھا سب سے قریب، ویسے غلاموں کی تعداد 3000 تھی۔ حق تو بنتا ہے میرا ہر فکرے پہ، مرضی ہے آپ کی۔ 3000 غلام تھے، ملازم تھے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے، اور ان کا میڈیکل بھی سیدہ کے ذمہ تھا، ان کا کھانا بھی سیدہ کے ذمہ تھا، ان کی رہائش بھی سیدہ کے ذمہ تھا۔ بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ اب اس معیار کی تھی دلہن، سوچ دلہا کس معیار کا ہوگا؟ یہ علمی خیانت کی گئی ہے، یہ جھوٹی کہانی سنائی گئی ہے بنو ہاشم کے بارے میں کہ غریب تھے، ان کے پلے کچھ نہ تھا، اتنے بڑے امیر تھے۔ ابرہہ جیسا ظالم بادشاہ جو کعبہ گرانے کے لیے آیا تھا، جس نے تہیا کر رکھا تھا کہ کوئی بھی بندہ میرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، کتنا بے باک ہوگا جو رب کا گھر گرانے کے لیے آ گیا ہے، اس کی بے باکی کا اندازہ لگائیں۔ جب اونٹ لے آیا نا، حضور کے دادا کے اونٹ ہانک کر اس کے فوجی لے گئے، اور حضور کے دادا ابرہہ سے مذاکرات کرنے کے لیے گئے، تو اس نے پوری نیت کی تھی کہ میں اس عرب کے سردار کے لیے نہیں اٹھوں گا۔ توجہ ہر بندے کی چاہیے مجھے، میں نہیں اٹھوں گا۔ مگر جب ابرہہ کے خیمے میں داخل ہوئے، وہ جو سارے فوجیوں کا منع کر رہا تھا کہ عبد المطلب کے آنے پہ کوئی نہ اٹھے، سب سے پہلے خود استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ بعد میں ساتھی فوجیوں نے پوچھا، ان کا بادشاہ سلامت، آپ نے تو ہمیں پابند کیا تھا کہ کوئی نہ اٹھے، آپ سب سے پہلے خود اٹھ گئے ہیں۔ تو پتہ ہے ابرہہ نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کوئی انجانی طاقت تھی جس نے دونوں بازو پکڑ کے عبد المطلب کے آنے پر مجھے کھڑا کر دیا ہے۔ اعظم صاحب چہرہ حشاش بشاش رکھے، جہاں پہ میرا حق بنے وہاں داد دیتے چلے آؤ۔ کھڑے ہو گئے، اونٹ لیے اور لے کے چل دیے۔ اس نے پوچھا کعبے کے لیے آیا ہوں، اس پہ آپ نے کوئی بات نہیں کی؟ کہا میں ان کا وارث تھا، لے کے جا رہا ہوں، کعبے کا بھی ایک وارث ہے، تو جانے اور وہ جانے۔ یہ کہہ سکتا ہے وہ بندہ جس کے پلے کچھ نہ ہو؟ اور عبد المطلب کی زبان سے نکلا ہوا فکرہ رب کو اتنا پسند آیا کہ رب نے پھر ابابیل بھیجی، پھر قرآن میں کہا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ وارث ہے نا اس گھر کا، وہ جانے۔ بارات آئی، کھانے کا انتظام ہوا، سونے کے برتنوں میں۔ سبحان اللہ۔ کون سے برتنوں میں؟ سونے کے برتنوں میں کھانے کا انتظام ہوا۔ اور پھر جب کھانا لگا دیا تو اعلان کیا گیا، میسرا نے اعلان کیا ملکۃ العرب کے کہنے پر۔ وہ اعلان سنیے، اعلان یہ تھا، اس نے کہا حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، کھانا کھانے کے بعد
برتن یہاں رکھنے کی ضرورت نہیں، یہ خدیجہ الکبریٰ کی طرف سے ہر کھانا کھانے والے کا تحفہ ہے، کھا کے گھر لے جاؤ۔ ڈاکٹر صاحب آپ بھی لاتے ہیں مجھے۔ تم سلامت رہو، آباد رہو، کہا واپس رکھنے کی ضرورت نہیں، لے جاؤ۔ کیوں؟ محمد میرا دلہا بن کے آیا ہے۔ سونے کے برتن تقسیم کیے۔ اور کچھ سناؤں آگے؟ آگے کیا ہوا؟ کبھی کسی کے استقبال کے لیے کھڑی نہیں ہوئی تھی، کوئی سردار آمنے سامنے آ کے بات نہیں کرتا تھا، پردے کے پیچھے رہ کے بات کرتی۔ ہمیشہ جب حضور سے نکاح ہو گیا، حضور تشریف لائے، تو جو کبھی نہیں اٹھی تھی اپنے دلہے کے استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ ہر بندے کی توجہ چاہتا ہوں، اٹھ کے کھڑی ہوئی۔ نکاح کی شب گزری، ولیمے کا دن آیا، ولیمے کا دن آیا۔ جب ولیمے کا دن آیا نا، تو سیدہ نے اپنے 400 جو گھر میں رہتے تھے ملازم حویلی میں، 400 ملازموں کو بلایا، اور بلا کے کہا، ان کی تعداد 400 تھی جو صرف حویلی میں رہتے تھے، بلا کے کہا میرا ارادہ ہے میں تمہیں آزاد کر دوں، میرا ارادہ ہے میں تمہیں آزاد کر دوں۔ کہا ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں جو آپ کو دے کے تو مکاتب ہو کے ہم آزاد ہو جائیں۔ کہا آج لینا نہیں چاہتی، جس کو محمد مل جائے اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، لینا تم سے کچھ نہیں ہے۔ اور کاشف مصطفیٰ صاحب جائیے، آپ نیند میں بھی دعا دیں گے مجھے۔ جب کہا نا کچھ نہیں لینا چاہتی، بی بی پھر کیا کریں؟ کہا جو دلہا ہے نا میرا، وہ بیٹھا ہے میری کرسی پہ، تم میں سے ہر ایک کو حکم ہے اس کے قدم چومتے جاؤ، آزادی کا پروانہ لیتے چلے جاؤ۔ یہ بریلی سے عقیدہ نہیں ملا ہمیں، یہ خدیجہ طاہرہ نے عقیدہ دیا ہے، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار۔ اب میرے دلہے کے قدم چومتے جاؤ، آزادی لیتے جاؤ۔ اور راوی دیکھنا، راوی خلیفہ بلا فصل امام المتقین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر کا قد اچھا خاصا قد تھا، اتنا لمبا قد تھا حضرت ابو بکر صدیق کا، اونٹ کی کوہان پہ زخم ہوتا تو سر چکا کے دیکھتے تھے۔ یہ بھی تحفہ ہے، آپ کے منٹ لگنے ہیں میری راتیں لگتی ہیں۔ اتنا بڑا قد تھا حضرت ابو بکر صدیق کا، آپ روایت کرتے ہیں میرے قد کے برابر قیمتی موتیوں کے ڈھیر۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ حضور کے ساتھی ہیں نا حضرت ابو بکر، ہر بات کا پتہ ہے، اپنے صحن میں سجا دیتی 3 ڈھیر۔ کتنے؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میرے قد کے برابر، قد میں نے تمہیں بتا دیا کتنا تھا، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، دینار ہیں، درہم ہیں، سجا دیے۔ جب حضور بیدار ہوتے تو دلہن کہتی اپنے دلہا سے، یہ بھی تو بتایا نا دلہن دلہے سے پیار کیسے کریں۔ جب حضور بیدار ہوتے تو سیدہ خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، ہاں جس پر رب کا سلام آئے وہ سلام اللہ علیہا ہی ہوتی ہے، تو عرض کرتی حضور اپنا دست مبارک تو ان ڈھیروں کو لگا دیجیے۔ روزانہ کا معمول یہ تھا جی۔ ایک دن حضور نے پوچھا خدیجہ یہ کیا کرتی ہو، یہ کیا کرتی ہو، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ تو عرض کیا کیا؟ عرض کیا حضور جو آپ کے چہرے کا نور خدیجہ دیکھتی ہے نا، پتہ نہیں سو گئے ہو، پتہ نہیں سو گئے حضور، آپ محو استراحت ہوتی ہیں، آپ محو استراحت ہوتے ہیں، اور میں اٹھ اٹھ کے آپ کے چہرے پہ جو نور دیکھتی ہوں وہ نور دیکھنا کسی اور کو نصیب نہیں ہوتا،
لہذا دن چڑھتے میں نور کی اس جھلک کا صدقہ اتار دیتی ہوں. اللہ نور کی اس جھلک کا میں صدقہ اتار دیتی ہوں یا رسول اللہ. اس لیے میں یہ کرتی ہوں، مقصد میرا یہ ہے. اور پھر سنیے، جب حضور پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی اور حضرت جبریل آتے، اللہ حضرت جبریل آتے تو ام المومنین نے عرض کیا آقا جب اب جبریل آئیں مجھے بتائیے گا. جبریل آئے، حضور نے فرمایا خدیجہ جبریل آئے ہیں. گود بچھائی اور بچھا کے کہا آقا آپ میری بائیں ران کے اوپر اپنا سر اقدس رکھ کے لیٹ جائیں. حضور لیٹ گئے. سیدہ نے پوچھا اب بھی نظر آ رہے ہیں؟ توجہ ہر بندے کی چاہتا ہوں. اب بھی نظر آ رہے ہیں؟ کہا ہاں اب بھی نظر آ رہے ہیں. کہا اب دائیں ران پہ تشریف لے آئے. دائیں ران پہ سر رکھا. یہ بھی سنت ہے. توجہ ہی نہیں، اس پہ نوجوانوں کی داد آنی چاہیے تھی مجھے. یہ بھی سنت ہے. پرے پرے دور دور رہنا، جھڑکنا اور غصے میں رہنا یہ سنت نہیں ہے. یہ میٹھی سنت ہے نا جی، اس پہ بھی عمل کریں شادی شدہ حضرات، آپ بھی کیجئے گا، یہ سنت ہے. اب دیکھیں اب نظر آ رہے ہیں؟ کہا اب بھی نظر آ رہے ہیں. پھر فرمایا اب میری گود میں سر رکھ کے لیٹ جائیں. حضور گود میں سر رکھ کے لیٹ گئے. اب نظر آ رہے ہیں؟ کہا ہاں اب بھی نظر آ رہے ہیں. پیغام رب کا آ رہا تھا، وصول ہو رہا تھا. پتہ ہے کیا کیا حضور کی دلہن نے؟ اہمیت دیکھیے گا میرے نبی کے حرم کی، میرے آقا کے گھر کی. اپنی زندگی سے قیمتی فکرہ جو میں نے برسوں سے چھپایا تھا آج پردہ ہٹا رہا ہوں. سیدہ خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے پروفیسر صاحب اپنے سر سے چادر اتاری اور اپنے بالوں کو اپنے چہرے کے اوپر کر کے اپنے بالوں کو حضور کے چہرے پر لٹا کے حضور کے چہرے کو اپنے بالوں میں چھپا لیا. کوئی بندہ پریشان نہ ہو. میں غلام عباس اجمیری، مجھے غور سے دیکھو، میں انبار لگا دوں کتابوں کا جی. اور جسے علم کی چدراہٹ دیکھنے کا شوق ہے وہ شوق پورا کر دیکھے. جب اپنے بال حضور کے چہرے پہ پھیلائے تو پھر عرض کیا حضور اب بھی جبریل ہے؟ کہا خدیجہ اب نہیں ہے. ہوئے 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 ہوئے، کوئی محسوس کرے میرے فکرے کو میں کیا کہہ گیا. کوئی پہنچے وہاں پہ تو مزہ تو تب آئے نا. اب بھی ہے؟ کہا اب نہیں. تو پھر جو فکرہ کہا وہ فکرہ یہ ہے حضور دیکھنا یہ تھا آپ تو رب کے آخری نبی ہیں. دیکھنا صرف یہ تھا جب خدیجہ کے بال نظر آتے ہیں رب خدیجہ کے بالوں کا احترام کیسے کرتا. کنے دسنیاں نے تینوں یہ گلاں. یہ فیض دیکھو، دیکھنا یہ تھا رب میرا احترام کیسے کرتا ہے. جبریل پیچھے ہٹ گئے. اب پتا چلا حضور کی دلہن کا معیار کیا تھا. میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جی تو کرتا ہے ساری رات سناؤں اور آپ ساری رات سنیں، مگر جو دے دیا ہے اب اس سے زیادہ دوں گا تو شاید برداشت سے باہر ہو جائے. یہ احترام. اور پھر سنیے، یہ بخاری شریف کی شرح میں نعمت الباری میں دور حاضر کے عظیم محقق حضرت علامہ شیخ الحدیث و تفسیر علامہ غلام رسول سعیدی رحمت اللہ علیہ پہلی جلد نعمت الباری میں انہوں نے اس کی تحقیق پیش کی ہے. وہ تحقیق کیا پیش کرتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں فرشتوں کو خانہ کعبہ کے اوپر سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے اور خدیجہ کے گھر کے اوپر سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ. وقت کیا ہو گیا پروفیسر صاحب؟ کچھ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ فرشتوں کو گزرنے کی اجازت نہیں. نیچے کیا ہے؟ نیچے دلہن ہے جو رب نے محمد کے لیے پسند فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
اس لیے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جب بھی شادی ہو نا کہ شادی کرنی ہے ہم نے، تو شادی اس رنگ میں لائیں جیسی آقا کو پسند ہے۔ یہی وہ باوفا بیوی اسلام پہ لگا کیا ہے؟ اسی دلہن کی تو دولت لگی ہے، اور کیا لگا اسلام پہ؟ سب کچھ آقا کے قدموں میں نثار کیا ہے، سب کچھ۔ اور بڑی محبت تھی حضور کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، بڑا پیار تھا، اتنا پیار تھا بستر پہ وحی آئی ہے۔ فکرے کی نزاکت کو محسوس کرو، تم نہیں سمجھو گے میں کنہیں سمجھاؤں گا۔ بستر پہ وحی آئی ہے، حضور کے ساتھ ایک لحاف میں لیٹی ہیں، اس حالت میں وحی آئی۔ کتنا پاکیزہ جوڑا ہے، کتنا پاکیزہ بستر ہے، اس حالت میں وحی آ رہی ہے۔ عرض کرنے لگی آقا جس وقت دیکھیں خدیجہ خدیجہ۔ میرے تھکے ہوئے مجمع میں آپ کو کیسا، آقا ہر وقت خدیجہ خدیجہ، جس وقت دیکھیں خدیجہ خدیجہ۔ آپ تو خدیجہ کو ایسے یاد کرتے ہیں جیسے خدیجہ کے علاوہ دنیا میں کوئی عورت ہی نہیں آئی۔ یہ فکرہ ابو بکر صدیق کی بیٹی نے کہا تھا۔ جاؤ غلام عباس اجویری تحقیق پیش کر رہا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 41 دن اس فکرے کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ سے ہم کلام نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر، کتنے دن اپنی محبوبہ سے ہم کلام نہیں ہوئے؟ 41 دن رب نے صلح کروائی ہے۔ کبھی پھر صحیح، کبھی موقع ملا تو پھر صحیح، رب نے صلح کروائی، محبوب جانے دیجئے۔ اور پھر میرے آقا نے فکرہ کہا، عائشہ آپ نے کہا تھا ایسے لگتا ہے جیسے آپ دنیا میں کوئی اور عورت ہی نہیں آئی۔ فرمایا اللہ کی قسم محمد کے لیے ایسے ہی ہے جیسے خدیجہ کے بعد رب نے کوئی عورت نہیں بنائی۔ اور اب وفا کی آخری جھلک دکھاؤں اور آپ سے اجازت لے لوں۔ وفا کی آخری جھلک یہ تھی کہ جب وقت آخر آیا تو کفن کے لیے بھی دولت نہیں بچی تھی۔ ملیکۃ العرب، عرب کی ملکہ، بادشاہوں کو جوتے کی نوک پہ بھی نہیں رکھا، اور آخر وقت میں سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالیٰ عنہا وصلوات اللہ علیہا اپنی بیٹی سے یہ کہا، اپنے بابا جان سے جا کے کہہ دو ساری زندگی خدمت کی ہے، وفائیں کی ہیں، حضور ایک چیز مانگتی ہوں، ایک چیز مانگتی ہوں، ایک چیز۔ وہ چیز کون سی مانگتی ہے خدیجہ میری بیٹی ماں کیا مانگتی ہے؟ تو عرض کی بابا جان ماں کہتی ہے آنکھیں بند ہو جائیں، جو قمیض پہنی ہوئی ہے اس قمیض میں خدیجہ کو کفن دے دیا جائے۔ آپ کی بہن حالہ بنت خویلد، گرمی کا موسم، حضور اپنے گھر میں چارپائی پر بیٹھے ہوئے ہیں، دروازے کی طرف پشت مبارک ہے، سامنے کی طرف رخ انور ہے، دیکھیے گا محبت میرے آقا کی کتنی ہے۔ حضرت حالہ آئیں اور انہوں نے السلام علیکم کہا، تو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جلدی سے اٹھے کہ میرے آقا نے نالین نہیں پہنے اور چارپائی چھوڑ دی۔ اور زبان اقدس سے برجستہ نکلا خدیجہ، خدیجہ۔ لیکن جب سامنے دیکھا تو حالہ تھی، آواز اتنی ملتی تھی، محبتوں کا مقام دیکھیے۔ حضور نے کہا خدیجہ، لیکن جب پلٹے تو حالہ تھی، کہا میں نے سمجھا خدیجہ ہے، یہ تو حالہ ہے۔ یہ ہے شوہر کی بیوی سے محبت، اور وہ تھی بیوی کی شوہر سے محبت۔ میری دعا ہے جتنے جوڑے بن چکے ہیں رب سب کو یہی محبت عطا فرمائے۔
اور جو جوڑے بننے والے ہیں رب ان جوڑوں کو بھی وہی محبت عطا فرما۔ میری یہ بھی دعا ہے اللہ بانیان کی اس کاوش میں مزید برکتیں عطا فرما۔ یہ جو محنت اور کوشش کی گئی جس کی ابتدا حضور کے ذکر سے کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا صلہ ان کو دنیا میں بھی عطا فرمائے، آخرت میں اس کا وافر حصہ عطا فرمائے۔ اور جس بچے کی شادی ہو رہی ہے اس کو میں یہ بتا دوں کہ جب دو نوجوان لڑکا اور لڑکی آپس میں نکاح کے رشتے میں بندھتے ہیں، جس بستی میں یہ نکاح ہوتا ہے، جس محلے میں، اس محلے سے شیطان چیختا چلاتا ہوا بھاگ جاتا ہے، اور بھاگتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ان دو بچوں نے اپنا ایمان مجھ سے بچا لیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے جب کسی نے تنگ دستی کی شکایت کی ہے، حضور نے کہا نکاح کر لو۔ ایک چاندی کی انگوٹھی پر حضور نے نکاح کر دیے ہیں، حضور نے قرآن کی سورتوں کی تلاوت پر نکاح کر دیے ہیں۔ یہ میرے آقا کا تو اختیار ہے، لیکن میرے آقا نے اہمیت اتنی دی ہے۔ کبھی بھی اپنی بیٹی اور بیٹے کے نکاح میں تاخیر نہ کریں، نکاح میں جلدی کریں۔ اور یہ میرے نوجوان جن کی یہ سوچ بن گئی ہے، پیروں پہ کھڑے ہو لیں پھر نکاح کریں گے۔ جس بندے کا کوئی کاروبار نہیں نہ چلتا اور وہ کمارا ہے، کچھ نہیں کرتا، اس کی شادی کر دیں، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دے گا۔ جب سے اور نکاح کے لیے آسانی پیدا کریں، یہ اس سے بچا تو نہیں جا سکتا۔ حضور نے بھی اپنی بیٹی کو دیا، لیکن وہ جہیز اور تھا، ہم اور لیتے ہیں۔ میرے اپنے گھر میں آیا جی، اس سے میں کہہ رہا ہوں بچا نہیں جا سکتا، کوئی بھی بچ نہیں سکتا، یہ رچ بس ایسے گیا ہے۔ اور ہم اگر کوشش بھی علماء کر لیں تو ہم اپنے گھروں سے بھی نہیں روک سکے، صاف بات ہے۔ لیکن میسج ہی ہے، وہ یہ ہے، کوشش کریں۔ ایک تو شادی کے کھانے میں عیب نہ نکال لیں۔ میں نے بہت کچھ دیا ہے، یہ کڑوی گولی بھی مجھ سے ضرور لیجئے گا۔ ایک تو شادی کے کھانے میں کبھی عیب نہ نکالیں۔ آپ کو کیا پتہ ہے بیٹی کے باپ نے کیسے پکایا یہ کھانا؟ اس کی پوری زندگی لگ جاتی ہے اس کھانے میں، اس ایک کھانے میں کہ آج بیٹی کی بارات آنی ہے۔ کبھی اس کھانے میں نقص نہ نکالو۔ ویسے تو کسی کھانے میں نقص نہیں نکالنا چاہیے، اسلام اجازت نہیں دیتا، لیکن بالخصوص اس کھانے میں کبھی نقص نہ نکالنا۔ اور دوسرے نمبر پہ یاد رکھو جو حدیث سنائی ہے، برا کھانا وہ ہے جسے غریب نہیں کھاتا۔ شادی کا کھانا، اپنی شادی کا کھانا غریبوں کو بلا کے کھلاؤ یا ان کے گھر تک کھانا پہنچاؤ تاکہ حضور کی توجہ حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیں، بیٹے اور بیٹی کی رائے کو ہمیشہ نکاح کے معاملے میں اہمیت دیں، کبھی اپنا فیصلہ نہ تھوپیں۔ اسلام نے حق دیا ہے بیٹی کو، بیٹے کو، کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا نکاح کر سکتے ہیں، لیکن ایسے نہیں کہ ماں باپ سے فرار کر کے، نہیں، ایسے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اور یہ حکم ہے ماں کو، باپ کو، بیٹی اور بیٹے کی رائے لیں۔ اگر وہ نکاح پہ رضامند نہیں ہیں اس جگہ ان کا نکاح نہ کریں۔ جس طرح اولاد پر والدین کے حقوق ہیں، ایسے ہی والدین پر اولاد کے بھی حقوق ہیں، جن میں ایک حق یہ ہے کہ اجازت لی جائے، رائے لی جائے۔ کڑوی بات ہے نا، برداشت کیجئے گا، آپ کی مہربانی ہے۔ وہاں پر اپنا وہ جو ہے نا اپنی چودراہٹ گھر میں اور اپنی سربراہی کا وہ نشہ وہ نہ دکھائے، بچوں کی رائے لیں۔ اس لیے نہ رائے لیں کہ میں کہہ رہا ہوں، اس لیے لیں اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور حق مہر کی جو رقم ہے یہ خامد کی وسعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ خامد کی جتنی وسعت ہے اتنا حق مہر ہونا چاہیے۔ یہ جو کہتے ہیں نا حق مہر فاطمی رکھ لو، جھوٹ مار دے جے۔ حق مہر فاطمی کبھی میں تمہیں بتاؤں گا، ایک ان میں فکرہ بتا دیتا ہوں۔ سیدہ کے حق مہر میں نبی کی ساری امت کو بخشا گیا ہے۔ دوسری بات بھی بتا دوں کیونکہ میں چھیڑ بیٹھوں تو پھر مجھے خود چین نہیں نہ آتا۔ دوسری بات میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں، حق مہر میں دوسرا وعدہ یہ کیا گیا ہے، نبی کی امت سے کبھی پانی ختم نہیں ہوگا۔ بس اس سے آگے اجازت نہیں ہے، باقی پھر صحیح اتنا ہی لے نا۔
باقی حجرے کی باتیں ہیں وہ حجرے میں صحیح. تو یہ جو کہتے ہیں نا فاطمی حق مہر وہ جھوٹ ہے. فاطمی حق مہر بتایا نا تمہیں, دو چیزیں بتائی ہیں, یہ ہے فاطمی حق مہر کیونکہ یہ نکاح رسول اللہ نے نہیں کروایا, یہ تو اللہ نے خود کروایا. اگلی شادی پہ کوئی محفل ہوئی نا تو پھر مولا علی کی شادی سناؤں گا تمہیں کہ وہ دلہن جو مولا علی کے گھر آئی ہے وہ دلہن کیا ہے اور یہ دلہا کیا ہے. یہ انتظام کیسے ہوا؟ حق مہر کی رقم شوہر کے وسعت کے مطابق ہے, جتنی وسعت اتنا حق مہر, اور اس میں دلہا والوں کو اور دلہن والوں کو دونوں کو اس میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور حق مہر کی جو رقم ہے یہ بڑی بابرکت رقم ہوتی ہے. خامد کوشش کرے کہ حق مہر کی رقم اپنے بزنس میں شامل کر لے. اگر بیوی مان جائے تو اس بزنس میں میرے نبی نے فرمایا کبھی نقصان نہیں ہوتا جس میں حق مہر کی رقم شامل ہو. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے جس بندے کو شفا نہیں ہوتی, کوئی بیماری ہے شفا نہیں ہوتی, وہ حق مہر کے پیسے سے شہد خریدے. حق مہر کے پیسے سے شہد خریدے, وہ شہد استعمال کرے بارش کے پانی کے ساتھ, رب اس کی بیماری کو دور کر دے گا. یہ حق مہر ہے جی. اور سب سے اہم اور آخری بات یہ, طویل تو نہیں ہو گیا زیادہ, سب سے اہم اور آخری بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو حق مہر ہے نا یہ بیٹی کی مرضی کا ہوتا ہے. پیڑ پہ آ گیا نا پھر آئی تو حق مہر بیٹی کی مرضی کا ہوتا ہے. حق مہر طے کرنے کا اختیار ماں باپ اور مولوی صاحب کو نہیں ہے. بے شک سواد نہیں آ گیا. اپنی قبر میں جانا ہے, میں نے کسی اور کی قبر میں نہیں جانا. شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں, اپنے آپ کو ٹھیک کرو. حق مہر بیٹی کی مرضی کا ہوتا ہے, بیٹی کی مرضی کا. اگر نکاح خواہ حق مہر لے کے جائے دلہن کے پاس اور کہے اتنے حق مہر کے عوض جو کہ کہا جاتا ہے, دلہن کیا دے مجھے قبول نہیں, تو نکاح نہیں ہوتا. دلہن کی مرضی کا حق مہر طے کرنا ہے. ہماری بیٹیاں تو شرم و حیا والی ہیں, پھر حل کیا نکالیں؟ وہ تو نہیں بول کے منہ سے کہیں گی کہ نہیں جی اتنا نہیں اتنا چاہیے, تو پھر حل کیا نکالیں؟ پھر حل خود نکالیں. ایسا حق مہر رکھیں جس پہ آپ کو یقین ہو کہ کل کو بیٹی یہ نہیں کہے گی کہ میرے وارثوں نے یہ کیا کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو دلہے میاں سے بھی میری یہ درخواست ہے کہ وہ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا تھا, عوامی خطبہ, بڑا خطبہ, وہ خطبہ حجۃ الوداع ہے. ویسے اس کے بعد بھی خطبات ارشاد فرمائے ہیں. یہ خطبہ حجۃ الوداع کے جو آخری الفاظ تھے ان میں دو چیزوں کا میرے نبی نے بڑی سختی سے ذکر کیا, بار بار تاکید سے ذکر کیا. ایک غلاموں کے ساتھ رویہ, دوسرا بیویوں کے ساتھ رویہ. فرمایا رب نے انہیں تمہاری ملکیت میں دے دیا ہے, ان کا خیال رکھو. ٹھیک ہے, محبت سے, پیار سے اور برداشت سے کام چلائیں. اب اگر آپ سیدھی کرنے کی کوشش کریں گے, سیدھی تو نہیں ہوگی, ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو عزت دیں, خواتین کو عزت دینے سے عزت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ میرے آقا کی